وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ان کی وہ ہمتیں کہ ان کی جو بڑی بڑی ہمتیں ہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ حضور کی بڑی بڑی ہمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی ہمت جو سب سے چھوٹی آپ کی ہمتوں میں اس کو بھی ہم لیں تو ساری کائنات پہ وہ ہمت بھاری ہے، ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہے، اور پوری کائنات اس کے سامنے ذرے کی طرح ہے، اور آپ کی چھوٹی سی ہمت اس کائنات کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، اور پیچھے سے لوگ کہتے جا رہے ہیں اخرج، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ حضرت زید نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اور آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے شہر سے۔ طائف کی بستی سے آپ باہر چلے گئے۔ اب قریب ہی ایک باغ تھا، تو آپ اس باغ میں تشریف لے گئے وہاں، تاکہ وہ زخم اور خون جو ہے اس کو دھویا جائے اور کچھ استراحت ہو سکے، کچھ آرام ملے۔ اب وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ استراحت ملا، کچھ آرام ملا، تو آپ نے وہیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ اللہ کے حضور اس وقت سجدہ ریز ہو کر جو اپنے رب سے مناجات کی ہے، اس مناجات کے الفاظ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، اور اس میں ڈوب جائیے اور دیکھیے کہ کیسا تعلق ہے بندگی کا، اور کیسا نبوت کا تعلق ہے اپنے خدا کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کے اب اس عالم میں ایک پیغمبر اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اللہم انی اشکو الیک قلت ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اے اللہ میں تیرے حضور ہی شکوہ کرتا ہوں، تجھی سے کہتا ہوں میں ان کے سامنے کمزور ہوں۔ اے اللہ میرا ہیلک، میری تدبیر ان کے سامنے محدود ہو گئی ہے۔ اے میرے مالک، انہوں نے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی ہے، مجھے حقیر سمجھا ہے۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ إِلَيْكَ، یہ مجھے اپنی نظروں میں حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اے میرے مالک میں تجھ سے کہتا ہوں، تو ہی تو ہے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ رب العالمین، تو رب العالمین ہے نا۔ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ إِلَى بعید، ایک ایسے دور دراز کے شخص کے کہ جو مجھے اپنی نظروں میں حقیر سمجھتا ہے، جو مجھ سے میرے قریب آنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے کہ جس کو تو نے میرے امر کا مالک بنا دیا ہے۔ اے اللہ مجھے کہاں تو نے بھیجا ہے، اور یہ قوم میرے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے تو اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے مالک مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی طرف مطلق نہیں دیکھتا، بس میں تو ایک بات کی پرواہ کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میرے لیے سب کچھ ہیچ ہے۔ تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ بندگی کی شان دیکھیں، یہ ہے بندہ، اسی کے کام سے آئے ہوئے ہیں، اسی کے مشن پہ ہیں، اسی کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کی توحید بلند کرتے ہیں، لیکن اس کی رضا سے راضی ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہی ہے مقام۔ انسان کو ہر وقت اپنے مولا کی رضا ہی چاہیے، بس ہر وقت اس کو راضی ہی رکھنا ہے۔ تو پھر کیا الفاظ منہ سے ادا ہوتے ہیں زبان مبارک سے؟ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى۔ اے اللہ تیری رضا مطلوب ہے، تو راضی ہو جا، بس پھر میرے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ سب آزمائشیں تیرے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو راضی ہو جا، حَتَّى تَرْضَى، تو راضی ہو جا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہی جذبہ نا، وہی تڑپ، وہی طلب۔ کوئی کمی آئی؟ نہیں۔ پتھر کھاتے رہے، اذیتیں سہتے رہے، دکھ درد جھیلتے رہے، کوئی کمی جذبے میں کوئی کمی نہیں۔ پیغام آگے بڑھتا رہا، یہ سب مثالیں بنتی رہی،
اور پھر بالآخر آگے پھر مدینہ منورہ کا سفر، اور پھر اس کے بعد اسلام کو وہ غلبہ حاصل ہونے لگا جس کو دنیا نے دیکھا. پھر 10,000 مربع میل کی سرزمین پر تمام قبائل، تمام آبادیاں زیر نگی اسلام ہوئیں. اس کے پیچھے کتنی زبردست قسم کی قربانیاں تھیں، کتنا برداشت تھا، کتنا صبر تھا، کیسا ولولہ تھا، کیسا جذبہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو آج اس امت کو پیش نظر رکھنی چاہیے، رکھنی ہوگی.